بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں 2 گز زمین آخری آرام گاہ کے لیے مدینے میں مل. بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ عظمتیں ملی. اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے علامہ، عالم، مفکر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، غالباً سن 1987 میں لاہور مغل پورہ میں ایک جلسے کے اندر بم پھٹا، بڑے لوگ وہاں شہید ہوئے، زخمی ہوئے. یہ پہلا واقعہ تھا. اس واقعے سے پہلے یوں جلسوں میں یہ دہشت گردی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی. علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، لاہور اسپتال میں آ گئے، ہوش بھی آ گیا. سعودی عرب کے فرما روا نے کہا انہیں ہمارے پاس بھیجو، ہم علاج کروائیں. انہیں ریاض لے جایا گیا، ریاض اسپتال میں داخل. خدا کا کرنا ایسا ہوا ان کا انتقال ہو گیا. ان کی میت کو مدینے پہنچایا، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہو. بم کہاں پھٹا، زخمی کہاں ہوئے، اٹھا کے کس ہسپتال میں لے جایا گیا، اور رب نے دفن کے لیے کہاں پہنچا دی. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں 2 گز زمین دفن کے لیے. قیامت کے دن سب سے پہلے میرے آقا قبر سے باہر نکلے. قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے آپ، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، قبر ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی. اور وہ جو جنت البقیع میں ہیں انہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سامنے نبی پاک کھڑے. اس سے بہتر موت کہیں کی نہیں، کہیں کی. حضرت عمر تمنا کر رہے ہیں مولا موت شہادت کی دے اور موت اپنے نبی کے شہر میں دے. بڑے دن ہوئے یار میں نے توحید کو ٹچ نہیں کی. تھوڑے جے خوش ہو کے سبحان اللہ کھو یار. آپ سارے موحد ہیں یار. وہ جو ایک گلشن توحید کا آپ کے دلوں میں، سینوں میں لگا ہوا ہے، اسے وقتاً فوقتاً پانی کی ضرورت رہتی. پانی نہ ملے تو پھر وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھنے لگتا ہے. تو میں اکثر اوقات اسے سیراب کرتا ہوں، اور اس کا پانی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، میرے نبی کا فرمان، صحابہ کی زندگی کے حالات، واقعات. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عمر نے رب سے 2 چیزیں مانگی. مولا موت شہادت کی دے دے، ایک موت اپنے نبی کے شہر میں دے دے. 2 اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگے ہی، تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، دامن کے مطابق مانگا، میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے. لوگ مجھ سے مانگتے کم ہیں، میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں، میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. تو نے شہادت کی موت مانگی، نبی کے شہر میں مانگی، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، نبی کے شہر میں دوں گا، اور تیری قبر بھی اپنے نبی کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا. یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی نہیں تھی، یہ تو رب نے بن مانگے دے دی.
یہ تو رب نے بن مانگے دے دی۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا در چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو بھائی؟ اس کا دروازہ چھوڑ کے جو مجیب الدعوات ہے، السمیع لکل دعا ہے، العلیم لکل حال ہے، النافع الضار المعطی المانع المجیب الواسع، اس کا دروازہ چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کن سے مانگ رہے ہو؟ چھوڑ کس کو رہے ہو؟ جو لفظ کن کہتا ہے، زمین کے نیچے پانی بہا دیتا ہے، پھر لفظ کن کہتا ہے، پانی پہ زمین کو بچھا دیتا ہے، پھر زمین ڈولنے لگتی ہے، وہ لفظ کن کہہ کے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیتا ہے۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں بولیوں کا محتاج نہیں ہوں۔ گونگے بھی تو ہیں نا، گونگے بھی تو ہیں نا، ان کی بھی تو درخواستیں ہوتی ہیں نا، میں ان کی رمزیں بھی سمجھتا ہوں، میں ان کے دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ کس کے دروازے سے ہٹ رہے ہو جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو جو کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وامراتی عاقر، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میری بیوی بانجھ ہے، پھر وہ 99 سال کی ہے، مولا میں تیرے دروازے سے مایوس نہیں، ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے فرمایا زکریا گھٹ منگی آئی، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ کس کو چھوڑ رہے ہو بھائی؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو قادر ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو مانی ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو موتی ہے؟ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ کس کو چھوڑ رہے ہو جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ رب سے مانگنا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تجھے رب جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکے۔ اس رب کو چھوڑ کے، اس قادر قدیر کو چھوڑ کے ان سے مانگ رہے ہو، درخواستیں پیش کر رہے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، زیر زمین دفن ہو گئے، وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، تمہاری باتوں کا جواب دے نہیں سکتے، وہ کسی چیز پہ قادر مالک مختار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی۔ مولا تو تے سمجھان دیا حد نہیں کر دے، مولا تو تے سمجھان دیا حد نہیں کر دیتی، لیکن میں ممبر و میراب کے وارث طبقے کو کیا کہوں، یہ ان لوگوں کو قرآن سنایا ہی نہیں، یہ آیتیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی نہیں، کبھی یہ آیتیں پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی،
کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں، مولا کھجور، گٹھلی، پردہ، ایڈا لمبا چکر، اللہ نے فرمایا ہاں قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک، ان کا کفن ان کے ملک میں نہیں ہے۔ تجھے کیا دینا ہے؟ مانگو اس سے جو دینے والا ہے، جس سے مانگا جائے تو کبھی رسوائی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر شہادت کی تمنا کرتے، شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا، کوئی ایسا درجہ تو ہے نا کہ کتنے مرتبے حاصل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے باوجود وہ تمنا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے شہادت کا مرتبہ بھی عطا کر۔ پھر اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی دیا، نبی کے شہر میں دیا، پھر ان کی قبر منور میرے نبی کی پڑوس میں بن گئی۔